السلام علیکم ناظرین، ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کی طرف سے امامہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان عرصہ دراز سے عوامی خدمت میں مصروف ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ادارے کے مشہور ڈائبٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد عتیق الرحمان صاحب موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا میرا پہلا سوال یہ ہے، اگر ذیابیطیز کے مریض کی بلڈ شوگر لمبے عرصے تک کنٹرول میں نہ رہے تو اس کے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کنٹرول میں نہ رہنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ شوگر زیادہ ہو یا شوگر کم ہو۔ ڈاکٹر صاحب مجھے دونوں کا بتائیں کہ یوں کہیں کہ بوڑھے شخص کی شوگر اگر زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہے تو اس کے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے آپ کو کہوں گا کہ شوگر اگر زیادہ رہے لمبے عرصے تک تو دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ایک تو جنرلی اسپیکنگ کہ اس کا ایجنگ پروسیس جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ ایجنگ پروسیس دماغ کا ایجنگ پروسیس، یعنی دماغ زیادہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا دماغ جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، اس کو ایٹروفی کہا جاتا ہے، برین ایٹروفی۔ اس کے علاوہ پھر چونکہ بلڈ ویسل جو ہے جو کچھ خون کی سپلائی برین کو کرتے ہیں وہ خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ خون کی نالیوں کی اندرونی دیواروں میں چربی جم جاتی ہے جس کو ایتھیروسکلیروسس کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آکسیجن اور نیوٹرینٹس یعنی جو خوراک ہے وہ کم سپلائی ہوتی ہے۔ اب جب کم سپلائی ہوگی تو جو خلیے ہیں دماغ کے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شوگر کی مقدار چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اس میں انفلیمیشن اور گلائکیشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ انفلیمیشن اور گلائکیشن کے پروسیس کی وجہ سے جو خلیے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ سخت بھی ہو جاتے ہیں تو شوگر کی زیادتی کی وجہ سے جو خلیوں میں جو ٹرانسمیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس وجہ سے دماغی حالت کو برین انسیفلوپیتھی کہا جاتا ہے، ڈائبیٹک انسیفلوپیتھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بلڈ برین بیریئر ایک ہوتا ہے جو کہ دماغ کو زہریلے مادوں سے بچا کے رکھتا ہے، تو وہ اس میں بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر ڈیمیج جو ہے وہ امگڈلا یا فرنٹل لوب یا ہپوکیمپس میں ہوتا ہے۔ یہ دماغ کے وہ حصے ہیں جو کہ سوچنے سمجھنے کا کام کرتے ہیں، تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دماغ جو ہے وہ جلدی تھک جاتا ہے، سوچنے کی رفتار بھی سلو ہو جاتی ہے، یعنی انسان کو دیر سے چیزیں سمجھ آتی ہیں، اور اس کے بعد سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور جو اٹینشن ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب اگر انسان اپنے کام پر اٹینشن نہیں دے گا تو وہ ٹھیک سے کام نہیں کر سکے گا۔ پھر کچھ سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں، انسان چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، دماغ جلدی تھک جاتا ہے، اور انگزائٹی اور ٹینشن بھی بہت زیادہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے، وہ انسان کا چلتے وقت اپنا بیلنس نہیں برقرار رکھ سکتا۔ جب انسان بیلنس نہیں برقرار رکھ سکے گا تو وہ ریپیٹڈلی گرتا ہے اور اس کو چوٹیں لگتی ہیں۔ تو یہ ان شارٹ جو ہے کیوں گرتا ہے زیادہ، کیونکہ سنبھلنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس کے مسلز اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے کہ گرتے وقت وہ ریپڈلی ایکٹ کرے اور وہ جسم کو سنبھال لیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہائی شوگر رہنے کی وجہ سے انسان میں آتی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر شوگر کم ہو جائے تو پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ہاں، اگر شوگر کم ہو جائے تو اس کو ہائپوگلائسیمیا کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ دماغ کے جو خلیے ہیں وہ شوگر ہی ان کو خوراک پہنچاتی ہے، ان کی انرجی کا باعث جو ہے وہ شوگر ہی ہے۔ اب اگر شوگر کم ہو جائے گا تو وہ خلیے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ دماغ کا خلیہ اگر کوئی مر جائے تو وہ دوبارہ ریپلیس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دماغ جو ہے ایک تو وہ ایٹروفی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو ہے کسی کام پر وہ مرکوز نہیں رہ سکتا، اور کنفیوژن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ دماغی کاموں میں جلدی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور غصہ بہت جلدی آتا ہے۔ بار بار شوگر اگر کم ہو جائے تو وہ پھر انسان کو مرگی جیسے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوش و حواس انسان کھو بیٹھتا ہے، انسان ایسی بے ہوشی میں چلا جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ ہوش نہیں آتی۔ تو ڈاکٹر صاحب ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں وہ بھی بتائیں۔ جو بوڑھے مریض ہیں جن کا شوگر لیول بار بار لو ہو جاتا ہے، اس کو ٹائٹ کنٹرول میں نہ رکھا جائے۔
شوگر تھوڑی سی زیادہ ہو جائے وہ خیر ہے، لیکن شوگر جو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ایسی دوائیاں استعمال کی جائیں جو کہ شوگر کو لو نہیں کرتی، جیسے کہ میٹفارمن ہے، اور جیسے کہ SGLT2 دوائیاں ہیں جو ڈاپا یا ڈائمپا کے نام سے آتی ہے، زیگا کے نام سے بھی آتی ہیں، اور دوسرا یہ جو سیٹاگلپٹین ہے اور ولڈاگلپٹین ہے، یہ بھی شوگر کو لو نہیں کرتی یا اتنا ڈینجرسلی لو نہیں کرتی کہ دماغ کو اثر کرے۔ اس کے علاوہ اس کو بیلنس ڈائٹ دیں، اور ڈائٹ جو ہے جو خاص طور پر جو ڈنر ہے وہ اس کو مس نہ کرے، کسی بھی کھانے کو، یعنی ناشتہ ہو گیا یا لنچ ہو گیا، ڈنر ہو گیا، مس کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ڈنر جو ہے وہ بالکل مس نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے بعد 10 گھنٹے تک وہ سویا ہوگا تو اور وہ کھائے گا نہیں، تو اس میں شوگر لو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر جو بیلنس ڈائٹ ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، اور مینٹل سٹریس نہیں دینا چاہیے ایسے شخص کو، اور ایک مناسب سی ایکسرسائز ضرور کی جائے، اور نیند جو ہے وہ اس کی وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ مریض کی ریہیبلیٹیشن کیسے کی جائے؟ ایک تو یادداشت امپرومنٹ کے پروگرامز ہیں، اس کی یادداشت کو تو تھوڑا امپروو کیا جائے، اور اس کے علاوہ روزمرہ کی روٹین میں زیادہ تبدیلی نہ کی جائے۔ اگر وہ کہیں کام پہ جاتا ہے تو اور جیسی روٹین ہے ویسی ہی رہنے دی جائے، زیادہ چینج نہ کیا جائے۔ اور دوسرا، مریض جو ہے وہ ایک پاکٹ ڈائری رکھے، صبح جو بھی کام کرنے ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو چال ہے اس کی امپرومنٹ کے لیے ایسا ہے کہ اس کو سٹکس آتی ہیں جو کہ نیچے اس کو ملٹیپل اس کے فٹس ہوتے ہیں، تاکہ وہ اگر گرے تو اس سے سہارا لے سکے، یا پھر آئرن فریم ہوتے ہیں اس سے وہ سہارے کے ساتھ چل سکے۔ گرنے سے اس کو ہر حالت میں بچانا چاہیے، کیونکہ جو بوڑھے لوگ جب گرتے ہیں تو ہیڈ انجریز زیادہ ہوتی ہیں، اور اس سے وہ کام اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، ہائپوگلائسیمیا جو ہے وہ نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کی اپروچ میں میٹھی چیز ہونی چاہیے، یا تو کینڈیز اس کی جیب میں ہونی چاہیے، اور بیڈ سائڈ کے اوپر کوئی جوس یا کچھ اس طرح کا میٹھی مشروب ہونا چاہیے، تاکہ رات کو بھی اگر اس کا شوگر کم ہو جائے تو وہ خود ہی لے سکے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ ریہیبلیٹیشن میں سوسائٹی کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ ایکچولی جو اس کی مینجمنٹ ہے اس میں اس کے گھر والے یعنی فیملی، سوسائٹی اور ہیلتھ کیئر گیور یعنی ڈاکٹر یا نرس جو ہے، یہ تینوں مل کر کام کریں گے تو اس کی جو کوالٹی آف لائف جو ہے وہ امپروو ہوگی۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر شوگر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ہارش نہیں ہونا، اس کو انکریج کرنا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، اس کا میل جو ہے وہ ڈراپ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر ڈنر اس کا لیے ضروری ہے، وہ ضرور لیا کرے۔ پھر جو سوسائٹی میں جہاں پر وہ کام کرتا ہے اس میں اس کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی سی مرض کے مطابق رعایت دینی چاہیے، لیکن اس کو تانے نہیں دینے چاہیے۔ اگر مریض کی یادداشت میں کوئی کمی ہو گئی ہے یا کوئی کارکردگی میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان اس سلسلے میں کیا خدمات سر انجام دے رہی ہیں؟ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ آف پاکستان جو ہے اس کے پاس ماہرین کی بہت بڑی ٹیم ہے، اور یہ ٹیم جو ہے دن رات کام کرتی ہے۔ اس میں لوگوں کی آگاہی کے لیے ہم پمفلٹس، سیمینارز، لیکچرز، پوڈ کاسٹ وہ بناتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو سینٹر ہے 71 جیل روڈ لاہور میں، وہاں پر سینکڑوں مریضوں کا روزانہ علاج ہوتا ہے۔ اب ان کے علاج میں ان کو میڈیکل ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، اور مریض جو ہیں خاص طور پر جو ڈپریسڈ یا انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کی بہترین ٹیم موجود ہے، اور مریض کو پوری تسلی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے سائیکیٹرک علاج بھی کیا جاتا ہے۔ شوگر کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ سائیکیٹرک علاج بھی اس کا کیا جاتا ہے۔ جب پوری تسلی ہو جاتی ہے ڈاکٹرز کی بھی، ادارے کی بھی، اور مریض کی بھی، اور اس کے اٹینڈنٹس کی، پھر ہی اس کو ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی معلومات درکار ہے یا کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ ہمارے سینٹر پہ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں اور ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بالکل مطمئن ہو کے جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔